بات یہ ہے اس قانون پہ بھی آ جائیں, دین آئی گو ٹو بپی صاحب آلسو. یہ کالا قانون ہر جگہ سے کس کرتا نا, اٹ ریکس آف میلس. انفارمیشن کے بجائے کون کرتا ہے؟ انٹیریئر. میں حلفاً آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لا منسٹری نے اس پر ویٹ بھی نہیں کیا. آپ نے پوسٹ آفس تھے, آپ آئے, آپ نے بھیج دیا, آپ کی رائے بھی نہیں مانگی, بیکاز آپ کو یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ اس میں کوما فل سٹاپ. نہیں, ہم نے اس کی نوک پلک ضرور دیکھی, اور اس کی اس حد تک صرف تھی کہ if this is not in contradiction with any of the constitutional provisions, اگر کہہ لیں تو ہم نے اس حد تک ضرور دیکھا کہ کسی اس ملک میں قتل کر دے نا, کوئی آدمی قتل کر دے جی تو اس کی کتنی 3-4 اپیلیں بنتی ہیں. اگر ایڈیشنل سیشن جج کرے تو سیشن میں جائے گا, ایف ایس ٹی کی دیکھیں, ہائی کورٹ میں جائے گا, پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. ہمارے یہاں پہ آپ کے ہینڈ پک ٹریبیونل, 2 نمبر ٹریبیونل, وہ سزا دے گا, اور وہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں. کب لگے گا اس گیپ؟ ایک ممبر جرنلسٹ بھی ہوگا, ایک ٹیکنیکل بندہ ہوگا, جو آپ نے چننا ہے. میں تو آپ کی ہے نا, آپ کی پے رول کے اوپر 1500 جرنلسٹ ہے, 15,000 جرنلسٹ ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں, ہر جگہ 2 نمبر کام ہوتا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ نے کہا ہے کہ وہ جرنلسٹ جو ہے اس کو جرنلسٹ ٹریڈ باڈی نومینیٹ کرے. آپ کہیں اچھا جی, نہ آپ نے نہیں کہا. پرائم منسٹر نہ پرائم منسٹر صاحب صافی ہو, یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو پی ایف یو جے یا کوئی ٹریڈ باڈی ریپرزینٹیٹیو نومینیٹ کرے, ہم مانتے اس کو. آپ نے کہا کوئی صافی جس کو ہم چاہیں گے وہ آپ بنا دیں. رولز میں آ جائے, کوئی رولز نہیں ہے. رولز جب آئیں گے بھیا, ابھی وہ بات کریں جو ہے, ابھی بات کریں جو ہے, جو رولز آئیں گے تب وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. وہ جب آئیں گے دیکھ لیں گے نا. ابھی تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہر 2 نمبر کام آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے گلٹی لوگوں کو پہلے کر دیا ہے. جرم لگانے سے پہلے آپ ہی جج ہیں, آپ ہی جیوری ہیں, آپ ہی ایگزیکیوٹر ہیں. ناٹ ایٹ آل. بالکل آپ ہیں. میں ناظرین کو بتا دوں, ناظرین آف کام ادارہ ہے یو کے کا, جو گولڈ سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے دنیا میں یہ اس قسم کے کیسز میں. وہاں پہ جب اب کوئی کیس فائل کرتا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ ٹوٹلی ایک اور محکمہ ہے, یونٹ ہے, جو اس کو پہلے اسیس کرتا ہے کہ یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. پھر وہ دیتا ہے ایک اور ڈپارٹمنٹ کو, جو خود ایک انڈیپینڈنٹ ہے, جو اس کے اوپر پورا پروسیس کرتا ہے, اس کو پروسیکیوٹ کرتا ہے. پھر اس کی جو فائنڈنگ تیسری, جو فیصلہ دینے والا ہے, وہ ایک تیسرا ہے. تینوں مختلف ہیں, تینوں انڈیپینڈنٹ ہیں, تینوں ایک دوسرے کو جواب دے نہیں ہیں. اس لیے تاکہ کہیں گیم نہ ہو. یہاں پہ وہی چیئرمین صاحب آپ کو بیان بھی کریں گے, آپ کا فیصلے بھی کر دیں گے, سب کچھ کر دیں گے, اور آپ کو فارغ. یہ ہے یہ قانون ان سمپل ورڈز. یہ اتنا کالا قانون ہے. جج, جیوری, ایگزیکیوٹر, ان کا اپوائنٹڈ گورنمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوگا, اور وہی اس وہاں پہ اپنا ایک دربار بنا کے خدا بن کے بیٹھا ہوگا, اور وہی فیصلہ کر دے گا. اور وہ اگر ناجائز اس کا فیصلہ نکلا ہے اور صاف ثابت بھی ہو جائے کہ 2 نمبر کام ہوا ہے, اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, اس کو کوئی سزا نہیں ہے. پپی صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے بھی ایک زمانے میں بڑی اس معاملے میں پھرتیاں دکھائی تھیں. اس زمانے میں شاید فروغ نسیم صاحب تھے آپ کے, انہوں نے یہ بل شل بنا رہے تھے. تو یہ بتا دینا, آپ لوگ بھی تو اسی گناہ کے شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں مانتا ہوں سر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بہت سارے, میں مطلب پروڈکشن آرڈر اعجاز چودھری کا جب ایشو آیا تھا تو میں نے سینٹ میں اسپیچ کی تھی. میں کہ ہماری غلطی تھی, ہم زندگی میں پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے, اینڈ وی لرن دی ہارڈ وے. جو لوگ ہمیں روکتے تھے کہ جی آپ فلانے ایم این ایز پروڈکشن آرڈر جاری نہ کریں, انہوں نے شاید اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر ان کو بھی جاری کرنے اجازت دی. بٹ دس از دیئر 5th ٹرم. تو اسی طریقے سے فروغ نسیم اگر اس وقت بہت زیادہ ووکل پیکا لا کے حوالے سے, تو آج محسن نقوی کی منسٹری ہے. سو جس قانون کا تعلق فروغ نسیم کی منسٹری سے ہو یا محسن نقوی صاحب کی منسٹری ہو, آپ خود سمجھ آئیں کہ وہ قانون کیا ہوگا اور کس پرپز کو سرو کر رہا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ اس پوری کو ایک پروسیس کو دیکھیے گا. 8 فروری ہوتا ہے, اپنی مرضی کا ایک پارلیمان اپنی مرضی کی ایک حکومت کو نافذ کر دیتا ہے. اس کے بعد 26 آئینی ترمیم آتی ہے, تو اپنی مرضی کے اس وقت ہائی کورٹ کے ججز مقرر ہو جاتے ہیں. 10-12 ججز, اور ادھر سے مرضی کے وکیل اٹھائیں جن کا بیک گراؤنڈ شاید یہ ہو. اب سپریم کورٹ میں بھی تو آ رہے ہیں نا, اب سپریم کورٹ بھی تو آ رہی ہے. اب تیسری چیز سر, سو پہلے پارلیمان تھی, اس کے بعد عدلیہ آ گئی, اور اب آ گیا اس وقت میڈیا. سو میڈیا کے ٹریبیونلز بیوروکریٹک سیٹ اپ میں ہینڈ پیک قسم کے بندے اٹھائے جائیں گے جن کو ٹریبیونل لگایا جائے گا. آپ شام کو ٹاک شو کریں گے, آپ کو فون آئے گا, ملک صاحب یہ آپ نے جو خبر دی اس کا سورس بتائیں, نہیں تو 3 سال. اچھا سوری, ایک سیکنڈ ایک چیز میں ایڈ کر دوں. ڈسکوال جو چیئرمین نکالنے کی بڑی مزدار شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ پاگل ہو جائے, دیوانہ ہو جائے, واٹ ایور, ایک کوئی اس کا اخلاقی جرم میں پکڑا جائے. تیسرا ہے انیفیشنسی. انیفیشنسی بھی ہوگا کہ اگر وہ 3 سال کے لیے, انیفیشنسی یہ اگر اس نے کسی کو چھوڑ دیا تو انیفیشنٹ ہے, رگڑ دو اس کو. چھوڑ دیا
یا اس نے مالک صاحب کو سزا نہ دی یا اون بپی یا تحریک انصاف کو معاف کر دیا وہ انفیشینٹ ہو جائے گا. دیٹ از the only یہ تو آپ لوگ کی بنائی ہوئی ڈیفینیشن ایکسپلینیشن ہے.